الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. محترم حضرات اور محترم خواتین، اس دنیا میں نہیں معلوم کتنے ایسے مظلوم کہ جو انصاف کے لیے سرگرداں اور پریشان ہیں اور پریشان رہے ہیں، لیکن ان کو اس دنیا میں انصاف نہیں مل سکا، نہیں مل رہا ہے. کتنے ایسے لوگ کہ جو صرف اور صرف رضائے رب کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، لیکن دنیا نے ان کے سامنے ایسی رکاوٹیں، ایسی مشکلات اور دشواریاں کھڑی کر دیں کہ ان کی زندگی اجیرن سی ہو گئی. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ اس روئے زمین پر اشرف ترین، افضل ترین شخصیتیں جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا، لیکن ان کے ساتھ ان کی بھلائی کا، ان کے اعمال خیر کا، انسانیت کے فلاح اور بہبود کے لیے جو انہوں نے پیغام پیش کیا، قوموں نے اس کا جواب دیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کر دیا گیا. آپ سیرت کے جلسوں میں سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی آبادی میں کتنی اذیتیں پہنچائی گئیں، طائف میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو کفر اور شرک کے اوپر یقین رکھنے والوں نے آپ کو ستانے کے لیے اور آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے کوئی کور کسر باقی نہیں رکھی. ظاہر ہے کہ ایک مظلوم، ایک مجبور، ایک ستائے ہوا انسان وہ اپنے آنسوؤں کو پوچھ کر کے اور ایک کنارے بیٹھ کر کے سوچتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کیا دنیا کو اسی کام کے لیے بنایا ہے کہ یہاں کمزوروں کو ستایا جائے اور ان کو یہ کھلی چھٹی مل جائے کہ وہ جو چاہیں سو کریں، ان کا مواخذہ کرنے کے لیے، ان کو گرفت میں لینے کے لیے، ان کے سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی ادارہ نہیں ہے کیا؟ اور سوچ سوچ کر کے اسی ادھیڑ بن میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اعمال خیر کرنے والے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کم سے کم ان کو دنیا میں جو اچھا کام کر رہے ہیں اگر صلہ نہیں تو کم سے کم رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور ان کے ساتھ وہ کچھ نہ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ان کی تحریک یا ان کی سرگرمیاں باقی رہیں اور ان کو انجام دیتے ہوئے اپنے خدا کے حضور پہنچیں تاکہ کہہ سکیں اللہ تبارک تعالیٰ جو امانت آپ نے دی تھی
اس امانت کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ حضرات گرامی، دنیا میں انصاف مہنگا ملتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے قاتل، کتنے ظالم، کتنے ڈکٹیٹر اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنے منشا کی تکمیل کے لیے، اپنے عہدہ اور کرسی کے تحفظ کے لیے انسانی جانوں کو جس بے دردی کے ساتھ تلف کر رہے ہیں اور جس انداز سے انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو مختلف ذرائع سے معلوم ہوتی رہتی ہے۔ حضرات، اس فکر کو جب آدمی سوچتا ہے اور اس فکر میں غلطہ ہوتا ہے اور اسے تنہائی بیٹھ کر کے غور فکر کرتا ہے، تو اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہماری اس مظلومیت کا اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ظالم کو سزا ملنی چاہیے۔ اس دنیا میں اگر اس کو سزا نہیں ملی ہے تو کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جہاں سزا ملے، جہاں اس کو اس کے کیے کا، جہاں اس کے ان بدعمالیوں کا اسے نتیجہ بھگتنا پڑے اور سزا بھگتنا پڑے۔ انسان اس طور پر بھی سوچتا ہے کہ رب کریم نے، اس کائنات کے خالق نے انسانوں کو دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک نعمت کا نام ہے عقل اور دوسری نعمت کا نام ہے علم۔ لیکن انسانوں کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ، کیا آپ کیڑے مکوڑوں میں بھی علم کی یا عقل کی کوئی کیفیت محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ سانپ اور بچھوؤں میں یا اسی طریقے سے چوپایوں میں، چاہے وہ جسم اور جثے کے اعتبار سے کتنے بڑے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان دو نعمتوں سے محروم ہیں؟ انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جس کو رب کریم نے ان دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا نام علم اور عقل ہے، وہ اور ان مخلوقات کو جو دو نعمتیں نہیں دی گئی ہیں، دونوں کا سوچنے کا انداز یکساں ہونا چاہیے کیا؟ اگر ایک جانور یہ سوچتا ہے، جانور کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اگر میں کوئی جرم کروں گا تو مجھ سے پوچھ لیا جائے گا، اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور اس سلسلے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جانور کو اس کی فکر نہیں ہے۔ نہ وہ جانور علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ عقل سے کام لیتا ہے۔ کیا آدمی جب سوچنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے عقل اور علم دی وہ، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم اور عقل سے محروم رکھا، کوئی حصہ نہیں دیا، دونوں کی زندگی، دونوں کے سوچنے کا انداز، دونوں کے فکر کی کیفیت، دونوں میں یکسانیت ہونی چاہیے کیا؟ اگر ایک انسان عقل رکھنے کے باوجود ظلم و زیادتی کے راہ پر چلتا ہے اور ایک جانور، تو جانور اور انسان میں فرق کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سوچتے نہیں ہیں، عقل رکھنے کے باوجود، علم پانے کے باوجود، بھلے برے کے بیچ فرق و امتیاز نہیں کرتے ہیں، خدا کو خوش کرنے کے لیے اور خدا سے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ تدابیر نہیں اختیار کرتے ہیں، اولئک کالانعام، کان ان کے پاس موجود، ان کے پاس دل بھی موجود، ذہن بھی موجود، آنکھ بھی موجود، لیکن اس کے باوجود وہ ان تمام باتوں کے موجود ہونے کے باوجود جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور آخرت سے بے خبر، جانور سزا اور صلہ کی امید سے بالکل بے پرواہ۔ اگر ایک انسان بھی ان دو عظیم صفات سے اور عظیم حقائق سے اگر اپنا تعلق نہیں جوڑتا ہے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں جیسے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور نہ کسی اسکول میں پڑھتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے، نہ کسی جامعہ اور دارالعلوم میں اس نے کوئی سند حاصل کی ہے۔ اگر وہ یہ سوچے یا اگر اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے اور خوش کیسے ہوگا وہ اور ایسے انسان بھی اسی انداز سے سوچے، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا رہ گیا؟
دونوں کی زندگی میں فرق کیا رہ گیا حضرات گرامی؟ ان دو حقائق کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ انسان آج کس تصور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تصور یہ ہے کہ اگر دولت حاصل کرنی ہے، دولت کس راستے سے آئے، کس طریقے سے حاصل ہو جائے، دولت ملنی چاہیے، دولت ملنی چاہیے۔ عہدہ کیسے ملے گا؟ عہدہ کے حصول کے لیے، منصب کو پانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے؟ اگر یوں کہا جائے کہ لوگوں کے جانوں کا سودا کر کے اسے وہ منصب ملتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، 1-2 نہیں، 2-4 10 نہیں، 2-4 لاکھ کا اگر کی گردن کٹ جائے، ان کا خون بہہ جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا مقصد پورا ہو جانا چاہیے، ہمارا مقصد پورا ہو جانا چاہیے۔ دولت کے حصول کے لیے آدمی جو کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ اشیاء کھانے پینے کی ہوں یا انسانی ضروریات کے تکمیل کے لیے جو چیزیں انتہائی ضروری اور ناگزیر ہیں، ان چیزوں کو اس کو دیا جائے کہ یہ چیز تم استعمال کرو، یہ کھانے کی چیز ہے۔ وہ کہے گا نہیں، میں اسے نہیں کھاتا، لیکن پیسے کے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے۔ حضرات گرامی، جب یہ سوچ بنتی ہے تو اس سوچ کے بنتے بنتے ایک حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جو احکامات بیان کیے گئے ہیں جہنم میں جانے کے، جنت سے محروم ہو جانے کے لیے، یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مشرک ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو کافر ہیں، جو خدا بیزار ہیں، یعنی ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بودھ ہیں، بہائی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، ہم کہاں جہنم میں جانے والے۔ حضرات گرامی، کبھی تو آدمی اس پر انحصار کرتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، لوگوں کو پیسے دوں گا، مسجد بنواؤں گا، مدرسہ چلاؤں گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت میں ہم کو جگہ مل جائے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس دولت تو نہیں ہے، لیکن ہمارا گروپ اتنا مضبوط قسم کا ہے دنیا میں کہ جب کسی ہم مصیبت میں یا کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو خاندانی اعتبار سے دوست احباب یا گروپ جو ہمارا ہے، گروہ ہمارا ہے، وہ ہمارے کام آتا ہے اور ہمارے لیے جان لڑا دے گا، اور ہمارے کام آ کر کے ہمارا بال بیکا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، ہماری جماعت کا آدمی ہے، وہ ہمارے کام آئے گا۔ کسی شخص کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ سنگین ترین جرم کرنے کے بعد 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو پہنچ والے ہیں، جن کی سفارش قبول کی جاتی ہے، ان کو ان عدالت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے یا فیصلہ نافذ کرنے والوں کو ایک سفارشی کی حیثیت سے ان کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور وہ اپنے اثرات کو استعمال کرتے ہوئے، جس کو آج کل اپنی زبان میں سورس کو لگاتے ہیں، اپنا سورس لگا دیتے ہیں، جس کو عربی زبان میں سفارش کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو مجبور کرتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس نے جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا سے بچنے کے لیے وہ سورس اور سفارش کا سہارا لے کر کے اس کی اصلاح کے بجائے، اس کی تلافی کے بجائے اور زیادہ جرات مند ہو جاتا ہے، جسارت کے ساتھ کام کرنے لگ جاتا ہے، اور اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کہ کوئی مواخذہ ہوگا۔ اگر مواخذے کا اندیشہ ہوتا تو وہ یہ انداز ہی کیوں اختیار کرتا۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ایک اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم تو قرآن مانتے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم تو خدا کو مانتے ہو،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم حشر کے دن کے اوپر تمہارا تو یقین ہے، اس لیے کہ صاحب ایمان کا مطلب وہ یہی ہوتا ہے کہ جو خدا کو مانے اور خدا کی مانے، جو رسول کو بھی تسلیم کرے اور رسول نے جو کچھ کہا ہے اس پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن کے آنے کے اوپر اسے اطمینان ہو، جیسے کہ اس وقت ہم لوگوں کو اطمینان ہے کہ اس وقت گھڑی میں جو کچھ بج رہا ہے یہ چند گھنٹوں کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، رات کی تاریکی چھا جائے گی اور پھر آرام کرنے کے لیے ہم لوگ گھروں میں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس کو اطمینان ہے کہ آخرت کے دن آئے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا یقین اور ایمان اس انداز کا ہے، اس لیے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کو مانے، رسول کو مانے، آخرت کو مانے۔ جب ان تین حقائق کو تم نے تسلیم کر لیا تو تم اس کو حقیقت کو سمجھو کہ اس حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، وہاں انصاف خریدنے سے نہیں ملے گا، وہاں انصاف کو بیچا نہیں جائے گا۔ انصاف کے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے اعلان فرما دیا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ کلا، سن لو کتنے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں جرم کیا ہے، خدا کے احکامات سے سرتابی کی جرم، رسول کے حکم کی نافرمانی کی جرم، آخرت کو بھول کر کے آزادانہ انداز سے زندگی گزاری جرم، جو من میں آیا جو خواہش ہوئی اس کا ارتکاب کیا جرم۔ ایسے لوگ جب سامنے جہنم دہک رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کو جہنم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے انسان کا پتا پانی ہو رہا ہوگا، اور مجرم یہ چاہے گا کاش کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج میرے بدلے میں میرے لخت جگر کو، بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، دنیا جہان کی دولت کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لے اور فدیے کے طور پر لے لے، بدلے کے طور پر لے لے، مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے۔ قرآن کریم سورہ معارج میں پڑھیے کہ مجرم اس انداز کی خواہش کرے گا۔ مجرم میں یہ خیال نہ فرمائیے گا، اور یہ تصور جو آج شیطان نے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں انجیکٹ کر دیا ہے اور بسا دیا ہے کہ مجرم کا مطلب مشرک ہوتا ہے، مجرم کا مطلب کافر ہوتا ہے۔ جب یہ مجرم کے لفظ کو ہم نے اپنی مسلم معاشرہ سے نکال کر کے دوسرے معاشرے میں داخل کر دیا، مطمئن ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ اور اس اطمینان کی کیفیت یہ ہوئی کہ ایک مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کے باوجود پھر بھی مجرم نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پیسے کوڑی کا معاملہ رہے گا، انصاف خرید لیا جائے گا، جنت خرید لی جائے گی، سفارش یا اسی طریقے سے دوست احباب اکٹھا ہو کر کے اور انہی کے ساتھ میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں گا، ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پابندی عائد کی کہ کم سے کم جو میرے اوپر یقین رکھتے ہیں صاحب ایمان، ان کو تو اس کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتنا صاف اور دو ٹوک اور نہایت ہی واضح انداز سے فرمایا، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ مجرمین سے پوچھا جائے گا، مشرکین کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا، مجرمین سے پوچھا جائے گا تم کو جہنم میں کس وجہ سے ڈال دیا گیا؟ ان کا جواب ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں میں ہم نہیں شامل ہوتے تھے، نماز ہو رہی ہوتی تھی، ہم شور شرابہ میں، سیر و تفریح میں، کھانے پینے میں، دوسرے مشاغل اور مصروفیات میں، تفریحات میں اپنا وقت لگاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے۔ لم نکو من المصلین، نمازیوں میں سے میں نہیں تھا، جس کی بنا پر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ بھوکوں کو تڑپتے دیکھا، پیاسوں کو بلکتے دیکھا،
ننگوں کو دیکھا کہ وہ پریشانی پیسہ نہ ہونے کی بنا پر کپڑا نہیں بنا پا رہے ہیں، بیماروں کو کراہتے دیکھا، جیب میں پیسے تھے، بینک میں پیسے تھے، میرے پاس پیسے تھے، لیکن مجھے ترس نہیں آیا، جس کی بنا پر آج جہنم میں ڈال دیا گیا، جس کی بنا پر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ حضرات، اس کو کہتے ہیں مجرم۔ یہ ہے جرم کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کم سے کم مسلمان کو تو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، مسلمان کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ وہ جرم نہ کرے، وہ مجرمین میں اپنا نہیں بلکہ مسلمین میں شمار کیا جائے اس کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، اسی جنت میں مجرم میں پہنچے اور اسی جنت میں مسلم بھی پہنچے، اطاعت گزار اور نافرمان، باغی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ دونوں ایک ہی جنت میں پہنچ جائیں، تو بندگی کا حاصل کیا اور جرم سے خوف کیا؟ جب دونوں کو ایک ہی جنت میں جگہ ملنی ہے تو پھر حضرت حمزہ اٹھ کے پوچھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آج انصاف کا دن ہے، ذرا ایک مجھے کم سے کم اطمینان کے لیے میرا سینہ چاک کیا گیا تھا، اسی اسلام کے لیے میرا کلیجہ کاٹا گیا تھا، چبانے کی کوشش کی گئی تھی، میرے کان اور ناک کو کاٹ کر کے ہار بنا کر کے اور پہننے کی کوشش کی گئی تھی، اللہ میاں ہم نے اگر اسی اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی تو جن کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھا، جن کے ہاتھ میں آبلے نہیں پڑے، جن کو کبھی دھوپ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مالک ان کو بھی جنت میں آپ کا اختیار ہے، اس میں میں اسے چیلنج نہیں کرتا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھا دیجئے۔ حضرات گرامی غور فرمائیے کہ آج ہماری زندگی جس انداز کی ہے کیا کچھ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لوگوں سنو، جب تم قیامت کے میدان میں ہوگے تو ہر کسی کا نام اعمال وہاں رکھ دیا جائے گا، وہ وضع کتاب پیش کر دی جائے گی، ہندو ہو، مسلمان ہو، عالم ہو، جاہل ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان، جو بھی یہاں پیدا ہوا ہے ہر کسی کا نام اعمال وہاں رکھا جائے گا، وہ وضع کتاب کے پانے کے بعد دو کیفیتیں ہوں گی۔ ایک کیفیت یہ ہوگی کہ نامہ اعمال پانے کے بعد آدمی اسے دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، حشر کا میدان ہے، نامہ اعمال دکھاتا پھر رہا ہے، ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ اور لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے اس انداز سے دیا گیا ہے جس میں نیکیاں غالب ہیں، زیادہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نیک لوگوں میں اور جنت میں جانے والے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، پروانہ دے دیا ہے۔ اور دوسرا گروپ یہ ہوگا کہ وہ اسے پہلے ہی سے معلوم ہو جائے گا، اس لیے کہ قبر میں جاتے ہی، بلکہ جس وقت پٹی کھلی دنیا میں جو آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آج ہم لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، فرشتہ دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، جنت دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، جہنم دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، عالم برزخ کے مناظر کو دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ہی اور آپ ہوں گے کہ نہیں معلوم کس کی آنکھ کی پٹی کب کھلے گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پٹی جب کھول دی جائے گی فرشتوں کو آپ دیکھیں گے، ان سے گفتگو آپ کی ہوگی، اور جنت کے مناظر اور جنت کے ان تمام نعمتوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کے تعلق سے تمہیں جب کتاب رکھی جائے گی تو انسان قبر ہی سے سمجھ جائے گا کہ ہمارا حال ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، قبر ہی میں جو سزا ملنے لگی تھی اس سے یہی اندازہ ہوا، اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا تاکہ ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال نہ دیا جائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، آگے سے نہیں لے رہا ہے، لوگ دیکھ لیں گے، ہتکڑی دیکھ لیں گے، بدنامی ہوگی، ان کے نامہ اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں نہیں، گویا کہ یہ مجرم ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آج کا
دندناتا ہوا مجرم، پیسوں کے بلبوتے پر جرم کو چھپانے والا مجرم، وہ چاہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہو یا کسی اور قوم میں اور کسی اور مذہب اور تہذیب کا آدمی ہو، جب وہاں نام اعمال کو دیکھے گا سر پیٹ لے گا اپنا۔ مالی حاضر کتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ اس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے کہ اس درج نہ کیا گیا ہو، نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے کہ درج نہ کیا گیا ہو۔ مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سارے گناہوں کو درج کر دیا گیا ہے اس میں۔ رات کی تنہائی میں اکیلے میں نے یہ جرم کیا تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن یہاں کتاب میں وہ چیز لکھی موجود ہے۔ یہ میرے شامت اعمال اور میری کمبختی ہے کہ میں نے اس وقت اگر عقل کے ناخن لیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ حضرات گرامی، رات کے تنہائی میں خدا دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، مجمع عام میں بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ ایسے خدا کو چڑھانا، ایسے خدا کی بغاوت کرنا کہ جو بصیر ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو سمیع ہے، اس کو اس کے سامنے اس کی بغاوت کرنا، کون آدمی ہے کہ اگر پتا ہو کہ اس مسجد میں CID کے 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آدمی ذرا سوچ سمجھ کے داہنے بائیں دیکھ بھال کر کے اور مسجد میں قدم رکھے گا۔ اور پولیس والے اگر اپنے وردی میں یہاں چاروں طرف گھیر لیں تو معلوم ہوا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ راستہ تلاش کریں کدھر سے نکل جائیں۔ اگر انسان کی گرفت سے بچنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے سمیع ہونے پر اور اللہ کے بصیر ہونے پر اور اللہ کے خبیر ہونے پر آدمی کو ایمان بھی ہو اور اس کے سامنے آدمی گناہ بھی کرے؟ کیا ہے؟ کیسا ایمان ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ جرات اور یہ ہمت دکھائی ہے، دیکھو اپنا گناہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما يعملون۔ وہ بھی ایک منظر ہے، ہوگا، یقیناً ہوگا، اس لیے کہ خدا نے فرمایا ہے۔ انسان کھڑا ہے، اگر کوئی انسان اس کے خلاف گواہی دے سا اللہ میاں ان سے میری دشمنی تھی جس کی بنا پر انہوں نے گواہی دی میرے خلاف، یہ ان سے میرا تعلق نہیں تھا، اللہ میاں کہتے ہیں اچھا ٹھہرو، تمہارے جسم کی کھال تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ جن آنکھوں کو تم کو حق دیکھنے کے لیے ہم نے دیا تھا، ان آنکھوں سے تم نے ناحق چیزیں دیکھی، جن کانوں سے اچھی بات سننے کے لیے ہم نے دیا تھا، ان کانوں سے تم نے ناجائز باتیں سنی۔ کھال جو جسم سے ہر وقت چمٹی رہتی ہے، کیسا بھی آدمی ہو، کھال بھی، آدمی حیرت سے پوچھے گا کہ دنیا میں نہ ہم نے کہیں کان کو بولتے دیکھا اور نہ آنکھ کو کبھی گفتگو کرتے دیکھا اور نہ کبھی کسی کی کھال کو، چمڑی کو کبھی بات چیت کرتے ہوئے پایا، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کھال بھی کہے گی کہ جس ذات گرامی نے اور جس عظیم ہستی نے زبان کے ٹکڑے کو، گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، اسی ذات نے آج یہ موقع دیا ہے کہ تمہارے جرائم کی فہرست کو تمہارے سامنے پیش کریں۔ سن لو حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان حقائق پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس بنا پر ہم میں سے کسی شخص کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا چراغ کس وقت گل ہو جائے گا۔ جوانوں کو مرتے آپ نے دیکھا ہے، بوڑھوں کو آخری ہچکی لیتے دیکھا آپ نے، بچے آپ کے گود میں ایک دفعہ ہچکی لیتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں سے کہا کہ ایسی ناپائیدار زندگی کے بارے میں تم اتنا اطمینان کہ دیکھا جائے گا، جوان مطمئن ہے کہ دیکھا جائے گا، بوڑھا ابھی بہت باقی ہے، ابھی بہت باقی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں توجہ کرنی چاہیے
اور توجہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجرمین میں اپنا نام نہ لکھوائیں بلکہ مسلمین میں ہمارا شمار کر لیا جائے. ہم خدا کے باغی نہ بنیں بلکہ خدا کی بندگی کے لیے آگے بڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دونوں قسم کے انسان پائے جاتے ہیں. نہ باغی کے لیے کوئی پابندی ہے کہ ان کی گردن مار دی جاتی ہو، اور نہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کے لیے ایسی کوئی پابندی ہے. بندگی کرنے والے بھی خوش رہتے ہیں، چاہے ان کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا جائے وہاں بھی مسکراتے ہیں وہ، اور ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے فزت برب الکعبہ. گلے میں پھندا ڈالا جا رہا ہے پھانسی کا اور ان کی زبان سے نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ ہم کامیاب ہو گئے. ان سے ان کی خوشی کے بارے میں پوچھا جائے. جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ میاں سے جو لوگ اپنی گردن کٹائے ہوئے ہیں اس دنیا میں دین کے خاطر رب کی رضا کے لیے، اللہ میں دنیا میں بھیج دیجئے. آپ دنیا میں کیا کرو گے جا کر کے؟ اللہ میں پھر سے شہید ہونا چاہتے ہیں. اگر وہ دکھ کی بات ہوتی تو دوبارہ دنیا میں شہادت کے لیے کاہے کے لیے کوئی تمنا کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بڑا لطف آتا ہے، بڑی لذت ہوتی ہے. دیکھنے والوں کو اذیت ہوتی ہے لیکن اپنا جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو اس سے راحت ہوتی ہے اور اس سے مسرت ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جذبات اور احساسات کو، اپنے مال اور اپنی تمام قوتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے منشا کے مطابق خرچ کرنے اور صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے.